بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میری اسلامی بہنوں، شیخ کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج آداب قرآن کے بارے میں کچھ عرض ہے۔ جتنی بڑی کتاب ہے اور نہ بدلی جانے والی کتاب ہے، حتیٰ کہ جنت میں بھی پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کے اتنے ہی بڑے آداب ہیں۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو وہی ہاتھ لگائیں جو پاک ہیں۔ قرآن مجید اتنی مقدس اور بابرکت کتاب ہے، اسے بغیر طہارت کاملہ کے چھونا جائز نہیں ہے۔ طہارت کاملہ کیا ہوتی ہے؟ حدث اکبر یعنی جنابت، حیض اور نفاس، اور حد اصغر یعنی بے وضو ہونا، دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے اپنی بہن کو قرآن مجید تلاوت کرتے ہو پایا اور اوراق دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن بہن نے کہا عمر تو ناپاک ہے، اسی ان مقدس اوراق کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا اور پھر وہ اوراق پڑھے اور قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے عمر فاروق کا دل بدل گیا۔ قرآن مجید کو چھونے کے بارے میں چند فقہی مسائل عرض ہیں۔ نمبر 1، ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کا غلاف جو جلد کے ساتھ سلا ہوا ہے وہ بھی بحکم قرآن ہے، البتہ قرآن مجید کا جزدان جو علیحدہ کپڑے کا ہوتا ہے اسے ہاتھ لگانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو کپڑا آدمی نے پہن رکھا ہے اس کی آستین یا دامن سے قرآن مجید کو بلا وضو چھونا بھی جائز نہیں ہے، البتہ علیحدہ چادر اور رومال سے اسے چھوا جا سکتا ہے۔ ایسی کتابیں جن میں قرآن مجید کی آیات دوسری عبارات سے کم ہوں اسے چھوا جا سکتا ہے۔ یہ باقی عبارتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں اور قرآن مجید کی آیات اس سے کم ہوں تو وہ کتاب جو ہے قرآن کے حکم میں نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے۔
اور جہاں قرآنی آیت لکھی ہوئی ہو بغیر وضو کے اس جگہ کو بھی چھونا گناہ ہے۔ یہ علامہ شامی در مختار میں ہے۔ کسی کتاب میں قرآن مجید کی آیات کا صرف ترجمہ کسی دوسرے زبان میں لکھا ہوا تو حقیقت میں وہ تو قرآن نہیں ہے، مگر ادب قرآن کا تقاضا ہے کہ اسے بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اگر قرآن مجید صرف فارسی میں لکھا ہوا ہے یا انگریزی میں لکھا ہوا ہے، یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں، تو اسے بلا وضو ہاتھ لگانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب ہند کے نزدیک مکروہ ہے۔ نابالغ بچے جو کہ قرآن مجید کے طالب علم ہیں، وہ بغیر وضو کے قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ ان کے بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہ تعلیم و تدریس کے وقت کو بچانا مقصود بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری آداب اور دوسرے باطنی آداب۔ یہ جو ہے میری دوسرے ٹیپ میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔